وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94-95 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا اکیلے، فرادا فرد کی جمع ہے اور فرد کا معنی ہے اکیلا، اور البتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس ہوگے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ وہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اول مرتن پہلی بار، وترکتم اور چھوڑ آئے تھے تم، ما جو خولناکم دیا ہم نے تمہیں، وراء پیچھے، ظہورکم اپنی پشتوں کے، وما اور نہیں، ترا ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے وہ سفارشی، الذین جن کے متعلق، زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تمہارے معاملات میں، شرکاء شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، تقطع کٹ گیا تعلق، بینکم تمہارے درمیان، وضل اور گم ہو گئے، عنکم تم سے، ما وہ معبود کے جو کنتم تھے تم، تزعمون جن کو گمان کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا اقسام سے بڑھ کر بھی ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اختیار تصرف میں کی تھی دوسرے کو بھی شریک سمجھا جائے، اسے اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے، حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہمارے یہ معبود بت یا اولیاء بزرگ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمیں اخروی عذاب سے بچا لیں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موت کے ساتھ ہی انسان کی اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہو جاتی ہے، اس پیشی کے وقت نہ اس کا مال و دولت موجود ہوتا ہے، نہ رشتہ دار وہ بزرگ جن کے متعلق انہوں نے سستی نجات کا عقیدہ وابستہ کر رکھا تھا، کیونکہ موت کے بعد انسان ویسی تن تنہا قبر میں جاتا ہے جیسا کہ تن تنہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور جیسے پیدائش کے بعد یہ مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہوئے تھے، موت کے ساتھ ہی یہ سب رشتے کٹ جاتے ہیں، اور صرف انسان کے اپنے اعمال پر ہی اخروی انجام کا دار و مدار ہوگا۔ موت کے بعد ان ظالموں کو یہ یاد ہی نہ رہے گا کہ دنیا میں ان کے تعلقات کس کس سے تھے، اور یہ تعلقات کس کس نوعیت کے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان بے شک اللہ اللہ فالق پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے،
اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب، حب حبتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے دانہ، تو حب کے معنی ہو گئے دانے کے، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ پھاڑ کر نکالتا ہے دانے۔ لوگ جو گندم، جو مکئی، باجرہ وغیرہ کی فصلیں بوتے ہیں، ان کے دانوں کو پھاڑ کر زمین سے کون اگاتا ہے؟ رب ہی تو ہے۔ والنوا، اور گٹھلیوں سے، نوا نوات کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گٹھلی، مثلاً آم کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، تم ان کو زمین میں دبا دیتے ہو، رب تعالیٰ جل شان ان کو پھاڑ کر زمین سے اگا دیتا ہے، یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے اور پھولتا ہے، پھل یا غلہ دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر یا سونگھ کر انسان فرط انبساط محسوس کرتا ہے۔ یخرجو، وہ نکالتا ہے، الحیہ، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، نطفہ بے جان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بچہ پیدا فرماتے ہیں، انڈا بغیر بے جان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ چوزہ پیدا فرماتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کافر ہوتا ہے، اس سے مومن بیٹا پیدا کرتا ہے، اور جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے، نیک سے بد اور بد سے نیک پیدا کرتا ہے۔ وہ مخرج، اور نکالنے والا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ بے جان پیدا کرتا ہے، مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا بے جان پیدا کرتا ہے، مومن سے کافر پیدا کرتا ہے۔ نوح جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے کنعان جیسا سرکش اور باغی بیٹا کس نے پیدا کیا؟ اور کتنے علماء کی اولاد جاہل بلکہ اجہل ہوتی ہے، تو علماء سے جاہل اجہل کون پیدا کرتا ہے؟ رب ہی تو ہے۔ ذالکم، یہ، اللہ، فانا، پھر کہاں سے، توفکون، تم پھیرے جاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ وہ زندہ چیز سے مردہ اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق یہ دونوں کام نہیں کر سکتی، تو دوسرے اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ بے جان چیز ہے، پھر اس کی تمام ضروریات اس مٹی یا زمین سے وابستہ کر دیں، پھر یہ زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مردہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ معاد پر استدلال فرمایا ہے۔ مثلا زمین سے پودے اور درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں، پھر یہی چیزیں زمین میں مل کر پھر مردہ بن جاتی ہیں، یا مثلا مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر انڈا سے مرغی پیدا ہوتی ہے۔ گویا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہونے کی بے شمار مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ سب کام ایسے ہیں جو کسی انسان یا کسی دوسری ہستی کے بس کا روگ نہیں۔ اسی پر اخروی زندگی کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھنے میں کچھ دقت پیش نہیں آتی کہ انسان کے جسم کا مٹی میں مل کر مٹی بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے مٹی سے ہی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اسلام و ایمان کی سچی قدر شناسی کی توفیق عطا فرما، اور تعزیز ہم کو اسلام و ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ، اس قرآن پاک سے ہم کو بھی نصیحت حاصل کرنے والا اور دنیا والوں کو اس کی نصیحت پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔